انسان کو اور کائنات کو بنانے والا رب کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اگر زندگی میں ہے، رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں. اب جس حال میں ہے خوشگوار، بڑے محل میں ہے خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، فلیٹ میں ہے زندگی خوشگوار گزار رہا ہے، جھوپڑے میں ہے اللہ زندگی خوشگوار گزار، عالی شان کپڑوں میں ہے تو بھی زندگی خوشگوار ہے عمل صالح اس کے ساتھ. اور ایک لنگی نیچے کی ہے، اوپر کی لنگی نہیں ہے، اوپر کا کپڑا نہیں ہے، حالات یہ نظر آتے ہیں. لیکن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حق تعالیٰ شان اس کے زندگی کو خوشگوار بنا. پوری انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے فلاح اور صلاح اور زندگی کے بننے کو رکھا ہے، وہاں سے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے موت تک یہ محنت کرنی ہے کہ سب سے پہلے میرے دل کا یقین صحیح ہو. اس لیے کہ آدمی کو دین پر جو چلاتا ہے وہ اس کے اندر کا یقین چلاتا ہے. صحیح یقین ہے صحیح رخ پر چلائے گا، غلط یقین ہے غلط پر چلے گا. جس کا یقین ہے دکان سے کامیاب ہو جاؤں گا، وہ دکان پر محنت کرے گا، رات دن تھکا دے گا، اپنے سب کچھ چھوڑے گا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑے گا. میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ ہے، بچہ کھیل رہا ہے، کبھی ماں کی گود میں کبھی باپ کی گود میں، دونوں ہنس رہے ہیں. اور اچانک میاں کی نظر پڑی گھڑی پر، 9:30 ہو گئے، لے تیرا بچہ لے. ایک خواہش بچے کی تھی اسے قربان کرتا ہے، دوسری خواہش دکان یا آفس پر جاتا ہے. ہر دن کر رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہو رہا ہے، تکلیفیں برداشت. ایمان کی محنت کے ذریعے سے ان کا ایک طرف ایمان کو بولیں گے اور اس کے لیے جو مجاہدہ آئے گا اس مجاہدے کو قبول کریں گے، اللہ کے لیے ناگواریاں برداشت کریں گے، اللہ کے لیے آرام کو چھوڑیں گے. دنیا کے لیے چھوڑ رہے لوگ، یہ جتنے مزدور ہیں اور یہ جو ہے اس سے پوچھو کہ ناگواریاں کتنی آتی اور اس دنیا سے مسائل حل نہیں ہو رہے. اگر محنت کر کے ایمان پر محنت کر لی اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اندر میں آ گیا اور اندر کا ایمان بن گیا، بس اب آنکھ اس کے، زبان اس کے تابع ہے، کان اس کے تابع ہے، ہاتھ اس کے تابع ہے، پاؤں اس کے تابع. ایک محنت دی گئی اور پوری امت کے لیے ہے، اس لیے کہ جو بھی زندہ مرد ہے زندہ ہے، جو بھی انسان زندہ ہے مرنا ہے. اور ہر ایک کو اپنا ایمان بنا رہا، اپنا یقین بنا رہا. بیٹے کا ایمان باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ کا ایمان بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہوگا، لیکن ان کا ایمان آزر کے کام نہیں آئے. نوح علیہ السلام کا ایمان بیٹے کے کام نہیں آئے. ہر ایک کو محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانا، اور ایمان بنے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے، بس فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ خوشگوار زندگی بنائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ محنت دی، اور اس محنت کے ذریعے سے وہ صحابہ کی جماعت جن کے پاس جو معمولی باتوں پر لڑتے تھے، ایک نے دوسرے کے گھاٹ پر اونٹ کو پانی پلا دیا، اس پر 20 سال جنگیں چلتی. وہ صحابہ، بعض صحابہ، سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، بعض صحابہ یہ فرماتے ایمان سے پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ بھوک کے مارے ہم جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور جنگلوں میں کوئی چمڑا مل جاتا تھا تو نہیں دیکھتے تھے کس کا چمڑا ہے، اسے راکھ بنا کر کے پھانک لیتے تھے اور پانی پی لیتے. ظلم کا یہ حال تھا. چھوڑو پڑوسیوں کو، بڑا چھوٹے پر تو کرتا تھا،
باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر رہا. یہ تو کیا کسی پر حکومت کرتے، کوئی ان پر حکومت کرنے تیار نہیں. بیت اللہ کا طواف مادرزاد ننگا ہو رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت آ کر اور صحابہ نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے حوالے کر دیا. 23 سال کے مختصر سے زمانے میں یہ صحابہ کی جماعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اللہ کی محبت میں کتنی آئی، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے ان صحابہ کو بنیاد بنا کر پورے عالم میں قیامت کے لیے جو مقصد تھا اس مقصد پر حق تعالی شانہ نے پوری دنیا میں ایمان زندہ کرا. ان صحابہ کی محنت پر حق تعالی شانہ نے ان کی عزت اتنی بڑھا دی. آج بھی ہم میں کا ہر آدمی سوچتا ہے میرے بیٹے کا نام صحابی کے نام پر. ان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں صحابی کے جوتے کا تلوا ہے، ہم میں کا بڑے سے بڑا مالدار اور بڑے سے بڑا کروڑ پتی اور ارب پتی وہ چاہے گا کہ اس تلوے کو اپنی آنکھ سے لگا. 23 سال صحابہ نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. پیچھے والے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کی جماعت 1000 سال تک نہ کھاتی نہ پیتی نہ سوتی، صبح سے لے کر کے دوسری صبح تک 24 گھنٹے تجارت کرتی رہتی تو بھی اتنا نہیں کما سکتی تھی جتنا حق تعالی شانہ نے دین پر چلنے کے نتیجے میں دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال.